دوستو، کیا طالبان واقعی بھارت پر حملہ کرنے والے ہیں؟ اصل کہانی نے سب کو حیران و پریشان کر دیا۔ طالبان نے بھارت کے حوالے سے بڑا اعلان کر کے مودی کو وقتی سکون دے دیا۔ افغان حکومت کس نے قائم کروائی؟ اندرونی کہانی جان کر صدر جو بائیڈن کے ہوش اڑ گئے۔ طالبان نے افغانستان میں بھارت کی خفیہ سازشوں کا پول کھول دیا۔ مودی سرکار کی امریکہ سے ڈبل گیم۔ امریکہ نے ایسا کام کر دیا کہ بھارت میں کوحرام مچ گیا۔ پاکستان نے مودی کو افغانستان کے حوالے سے بڑی پیشکش کر کے لاجواب کر دیا۔ امریکہ نے افغانستان سے متعلق پاکستان سے مدد مانگ لی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان، چین، روس اور ایران نے افغان امن کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا۔ دوستو، افغانستان میں بھارت کا جو ہمیشہ سے کردار رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بھارت نے ہمیشہ سے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنے سفارت خانوں کو اپنے خفیہ ایجنسی کے اڈوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ آئے دن بلوچستان اور وزیرستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حملوں میں بھارتی دہشت گرد ہی ملوث پائے گئے۔ وقتاً فوقتاً بلوچستان، کراچی اور دیگر شہروں سے بھارتی ایجنٹوں کو گرفتار بھی کیا جاتا رہا، مگر بھارت پھر بھی باز نہیں آیا۔ اب بھارت کو یہ دکھ بھی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی مدد کی ہے، جبکہ افغان امن مذاکرات سے بھارت کی پوری طرح چھٹی کروا دی ہے۔ ایسی صورتحال میں نریندر مودی کا پاگل ہونا یقینی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے سفارت خانوں کے ذریعے افغانستان میں حملے کیے تاکہ ان کا الزام طالبان پر لگے اور امریکہ اس ڈیل کو ختم کر دے۔ اور دوسری طرف بھارت کی یہ کوشش بھی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو امریکہ اس ڈیل سے آؤٹ کر دے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بھارت کا کردار ہمیشہ سے افغانستان میں منفی ہی رہا ہے، جس کا اعتراف حال ہی میں طالبان نے بھی کیا ہے۔ افغان امریکہ امن مذاکرات کے سربراہ شیر محمد عباس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بھارت کا کردار ہمیشہ منفی رہا ہے اور اس نے ہمیشہ غداروں کی مدد کی ہے۔ غیر ملکی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے افغان امریکہ امن مذاکرات کے سربراہ شیر محمد عباس نے کہا کہ افغانستان میں بھارت کا کردار ہمیشہ منفی رہا، کیونکہ بھارت نے ہمیشہ افغانستان میں غداروں کی مدد کی اور حمایت کی۔ تاہم بھارت اگر افغانستان میں مثبت کردار ادا کرے تو افغان طالبان کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ شیر عباس نے کہا کہ اگر بھارت نئے افغانستان کی تعمیر کے لیے امن مذاکرات میں مثبت کردار ادا کرنا شروع کر دے تو طالبان بھی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد خان نے کہا تھا کہ اگر بھارت محسوس کرتا ہے کہ وہ افغان امن عمل میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو انہیں طالبان سے ضرور بات کرنی چاہیے۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ وہ جلد زلمے خلیل زاد سے بات کریں گے اور بھارتی میڈیا اکاؤنٹس پر نہیں جائیں گے جہاں مختلف معاملات مفروضے اور خود سے بیان کردہ ہوتے ہیں۔ دوستو، حالیہ دنوں میں چند ایسی خبریں گردش کرتی نظر آتی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ افغان طالبان نے انڈیا میں کارروائیاں کرنے کا اعلان کیا ہے اور عید کے بعد کشمیر میں غزوہ ہند شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ بعض میں کہا گیا کہ طالبان کی جانب سے انڈیا کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی۔ انڈیا میں کارروائیوں سے متعلق بیان افغان طالبان کے چیف مذاکرات کار شیر محمد عباس کے نام سے چلنے والے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے شیئر کیا گیا تھا۔ اس بیان میں دھمکی دی گئی تھی کہ طالبان عید الفطر کے بعد انڈیا میں اپنی کارروائیاں شروع کریں گے۔ تاہم منگل کی صبح افغان طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے طالبان سے منسوب اس بیان سے اظہار تعلقی کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی امارات کی پالیسی بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی امارات دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی ہے۔ افغان طالبان کے چیف مذاکرات کار شیر محمد عباس نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، جبکہ افغانستان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی عباس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس اکاؤنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اہمیت دی جائے۔ حال ہی میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں شیر محمد عباس نے کہا تھا کہ انڈیا اگر اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے تمام ممالک بشمول افغانستان کے ہمسایہ ممالک افغانستان میں جنگ کے خاتمے، قیام امن اور غیر ملکی افواج کے انخلا میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے اور اگر انڈیا کی حکومت افغانستان میں قیام امن اور اس جنگ زدہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہے تو وہ اس خوش آئند قرار دے۔
انڈیا کے سابق سفیر راجیو ڈوگرا کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں انڈیا اور افغانستان کے تعلقات میں طالبان کے کردار کے حوالے سے ایک نیا موڑ آیا ہے، یا بالفاظ دیگر نیا موڑ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان کے امور پر امریکہ کے خصوصی مشیر زلمے خلیل زاد حال ہی میں انڈیا کے دورے پر آئے ہوئے تھے، اور انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق انہوں نے انڈیا کے سفارتکاروں اور وزارت خارجہ کے عہدیداروں پر زور دیا تھا کہ انڈیا کو طالبان سے بات کرنی چاہیے۔ راجیو ڈوگرا کا کہنا تھا کہ دراصل امریکہ ایسا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ وہ افغانستان سے محفوظ انخلا چاہتا ہے، اور امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان اس سے متعلق جتنی جلدی اپنی رضامندی ظاہر کر دے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ان کے مطابق طالبان کے معاملے میں یہ بات واضح ہے کہ اسے پاکستان کی ISI ہینڈل کرتی ہے، لیکن ISI کے طریقے میں بھی بدلاؤ آیا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں سن 2001 میں وہ صرف ایک طالبان کی حمایت کر رہی تھی، آج وہ اسی کے کئی دھڑوں کی حمایت کرتی ہے، تاکہ اگر کوئی ایک گروہ بھی ان کی نہ سنے تو وہ دوسرے کا استعمال کرے۔ سابق انڈین سفارتکار کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے انڈیا کے خلاف نرمی کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک سچائی ہے کہ اس نے افغانستان میں انڈیا کے سفارت خانے کو بم سے اڑانے کی کوشش کی تھی، یا پھر گزشتہ دنوں جو گردوارے پر حملہ ہوا وہ بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جہاں حال ہی میں اشرف غنی اور عبداللہ کے دھڑوں میں اتحاد قائم ہوا ہے، جہاں سے وہاں خون ریزی میں اضافے کا امکان ہے۔ وہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کیونکہ اسے وہاں سے بحفاظت نکلنا ہے۔ دوسری جانب افغان امور پر لکھنے والے سینئر صحافی عقیل یوسفزئی نے کہا کہ حالیہ بیانات اہم پیش رفت ہیں، کیونکہ انڈیا کا طالبان کی پالیسیز کے خلاف رویہ جارحانہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان نے افغانستان میں انڈیا کے کردار کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا افغانستان میں بائیں بازو کی جمہوریت پسند جماعتوں یا ایسے گروپس کی حمایت کرتا رہا ہے جو زیادہ آزاد پالیسیز رکھتے رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب امریکہ کی طالبان کے حوالے سے پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، اور امریکہ کے افغانستان کے لیے نمائندے زلمے خلیل زاد نے گزشتہ دنوں اس خطے کا دورہ کیا تھا۔ انڈیا کے دورے کے دوران ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ براہ راست طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان نے رواں برس 29 فروری کو قطر میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت طالبان اور افغان حکومت کے قیدیوں کی رہائی، بین الافغان مذاکرات اور پھر عالمی سطح پر بات چیت کے ذریعے ایک قومی حکومت کا قیام عمل میں لانا ہے۔ اس معاہدے پر اب تک صرف اتنا عمل درآمد ہوا کہ دونوں جانب سے کچھ قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے، لیکن بڑی تعداد میں قیدیوں کی رہائی کا عمل اب تک باقی ہے۔ قطر میں طے کیے گئے اس امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں بیشتر ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی تھی، لیکن انڈیا اور ایران کی نمائندگی وہاں موجود نہیں تھی۔ عقیل یوسفزئی کے مطابق اب حالیہ دنوں میں افغانستان میں صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس معاہدے میں ایران کے وزیر خارجہ کا اہم کردار رہا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق زلمے خلیل زاد کے دورے کا مقصد بھارت کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ افغان حکومت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے طالبان قیدیوں کی رہائی اور افغان امن عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کردار ادا کرے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ بھارت اب بھی افغانستان میں گہرا اثر اور رسوخ رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کی جانب سے افغان حکومت کو تسلیم نہ کیے جانے کے باوجود صدر اشرف غنی گھٹنے ٹیکنے اور اقتدار سے الگ ہونے پر آمادہ نہیں۔ بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کا رویہ طالبان کے خلاف ہمیشہ سے جارحانہ رہا ہے، اور ان کی جانب سے ہمیشہ ہی طالبان کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کی حمایت کی گئی ہے، لیکن حالات کی تبدیلی خصوصاً امریکہ کے خطے سے ممکنہ انخلا کو دیکھتے ہوئے بھارتی حکام کے رویے میں تبدیلی بعد از قیاس نہیں۔ دوسری جانب پاکستان، چین، روس اور ایران کے نمائندوں کے درمیان افغانستان میں قیام امن سے متعلق ورچوئل اجلاس ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق اجلاس میں افغانستان میں امن اور مفاہمت پر بات چیت کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور عوام کے فیصلوں کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں افغانستان کے اہم سیاسی قائدین کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کیا گیا۔ جاری اعلامیے کے مطابق افغان عوام کی قیادت میں بین الافغان مذاکرات امن خوشحالی کے لیے اہم تمام افغان گروپس بشمول طالبان موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ افغانستان میں مستقل اور جامع امن کا ساتھ دیا جائے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مستقبل میں غیر ملکی افواج کی واپسی سمیت اہم پیش رفت پر نظر رکھی جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ غیر ملکی افواج افغانستان سے ایک مقررہ طریقہ کار اور ذمہ دارانہ انداز سے واپسی اختیار کریں۔ تمام افغان فریق قیدیوں کی رہائی یقینی بنائیں۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق امید ہے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 513 پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی افغانستان میں سیز فائر کی اپیل کی حمایت کرتے ہیں۔
اعلامیے میں کہا گیا کہ تمام افغان گروپس بھی سیز فائر کے جامع معاہدے پر متفق ہیں۔